السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک چند باتیں کر کے میں اپنے مہمان کا تعارف کراؤں گا اور پھر اہم سوالات ہیں ان کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومت ہے ان کا رویہ کس حد تک ایک مہذب سیاسی جماعت کا ہے؟ حالانکہ ماضی میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں۔ میں صرف چند حوالے دے کے کہ اب فیڈرل منسٹر ہیں، یہ شادیوں میں جاتے ہیں اور اینکر جو ان کے بارے میں ان کی حکومت کے لحاظ سے یا ان کے بارے میں سخت تنقید کرتا ہے، ان کو یہ تھپڑ مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، اپنے گارڈ سے پٹواتے ہیں۔ یہ طرز عمل کیسا ہے ایک سیاست میں؟ اس کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ بڑی سخت تنقید کی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، بڑی سخت تنقید کی ہے، لیکن ان کے منسٹروں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ منسٹر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اور آج ایک حادثہ، میں وہ نہیں دکھانا چاہتا، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن گفتگو میں ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک نجی ٹی وی چینل یعنی اے آر وائی کے پروگرام میں فیصل واڈا جو ان کے فیڈرل منسٹر ہیں، وہ ایک بوٹ کو نکال کے رکھ دیتے ہیں دو مہذب مہمانوں کے درمیان، اور ایک اینکر، سینئر اینکر بیٹھا ہے ان کے سامنے، بوٹ اور اس کے اوپر جو الفاظ ہیں کہ اسے چاٹیں اور یہ اور وہ۔ یہ کیا رویہ ہے؟ مثلا یہ کیا ایک مہذب سیاسی پولیٹیکل پارٹی اور وہ بھی حکومت کے منسٹروں کا رویہ ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے؟ یہ انداز کہاں سے آیا؟ کیسے یہ مزید اور سیاست میں جو ہے وہ تکلیف دہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ اور اس سے فیصل واڈا نے کوئی نون لیگ کی تذلیل نہیں کی، کوئی پیپلز پارٹی کی تذلیل نہیں کی، کیونکہ ان لوگوں نے تو ووٹ دیا ہے آرمی ایکسٹینشن کے لیے۔ بحث ہو سکتی ہے کہ بیانیہ آپ کا نہیں تھا، آپ نے پہلے نہیں دیا، بعد میں دیا، لیکن اس طرح سے بوٹ کو لائیو شو میں رکھ کر اگر آپ بات کریں گے تو پاکستان کی یہ تضحیک ہے۔ میں کیا بولوں اس کے اوپر؟ آئیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، سابق صوبائی وزیر قانون ایم این اے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون، آج کل بڑے ہاٹ ہیں سر آپ، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو سر اسی پہ کمنٹس لینا چاہوں گا آپ کا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے سر سیاستدانوں کے درمیان تلخ جملے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں بھی ہم نے سننے کو ملی ہے، لیکن یہ تھپڑوں کی بارش اور اس کے بعد اب اس شو میں بوٹ لا کر اس طریقے سے، تو یہ تو سر پاکستان کی تضحیک ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل آپ نے اپنے تجزیے میں جو بات کی ہے میں اس سے 100% متفق ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی اور بھی مہمان آیا ہے، تو یہ تو تھپڑ اس میزبان کے منہ پہ ہے کہ جس کی محفل میں جا کے یا جس کے فنکشن میں جا کے تو آپ اپنا کوئی ذاتی غصہ جو ہے وہ کسی کے اوپر نکال رہے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے غصہ بھی انہی کے اوپر نکال رہے ہیں جنہوں نے ان کی خاطر جو ہے وہ پچھلے 5-7 سال جو ہے وہ ہمیں وہ سنوائیں اور ہمارے خلاف وہ باتیں کی، تو ہم نے تو کبھی بھی ان کو جو ہے وہ اس طرح کے یعنی سلوک سے کیا، بلکہ ہمیں تو اگر کبھی ملے بھی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہی ملے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے، اور یہ جس قسم کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اور پی ٹی آئی کے جو منسٹرز ہیں وہ اب سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر سیاست میں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ پہلے انہوں نے بہت زیادہ تلخیاں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ماحول جو ہے اس کو یہ خرابی کی طرف لے گئے ہیں، تو یہ پھر جو ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے اس کو اینالائز بھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت تو ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں سر، آپ کا کیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مشہور ہو گیا سر، اور آج تو بڑی گرما گرم آپ کے پارلیمنٹ میں بحث رہی ہے اسی کے حوالے سے ذرا، لیکن پہلے میرا سوال سر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں احتساب کا عمل شروع ہوا، ہم اس پہ پوری طرح متفق ہیں کہ یہ اکراس دی بورڈ نہیں ہے، میں کیا پورا پاکستان اس کو کہہ رہا ہے،
لیکن جو بھی احتساب اس موقع پہ ہو رہا ہے، اس احتساب میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈروں پہ، ان کے لوگوں پر یا تو جعلی اکاؤنٹس کا بن رہا ہے، یا فائنینشیل کرپشن کا بن رہا ہے، منی لانڈرنگ کا بن رہا ہے، اثاثہ جات کا بن رہا ہے، یا مس یوز آف کیا کہتے ہیں جو اتھارٹیز ہے، اس کا عموماً دیکھنے میں آیا۔ سر آپ سے اتنا پیار کہ آپ کا جو کیس بنا ہے وہ 15 kg آپ کے ہیروئن کا بنا ہے، اور آپ تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں سر، اور پنجاب کی آپ گورنمنٹ کو آپ نے چلایا ہے، تو سر آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ ایک ایسی حکومت ہے جو تلاش کر رہی ہے آپ کو، اور آپ 15 kg لے کے گھوم رہے ہیں سر؟ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے اس بات کا احساس بھی تھا، اور مجھے یہ بات میرے علم میں بھی تھی کہ میں ٹارگٹ پہ ہوں، اور میرے خلاف انکوائریز، نیب، ادھر ادھر FIA، اینٹی کرپشن جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو میں تو پوری طرح سے کوشش تھا، اور مجھے علم تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ میری سرکاری سیکورٹی جو تھی وہ واپس لی گئی، اور میں نے پھر اپنی پرائیویٹ سیکورٹی جو ہے اس کو بڑھایا، تو مجھے پوری طرح سے علم تھا۔ اور ایسی صورتحال میں تو کوئی کس طرح سے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کا مرتکب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تو جس طرح سے میں نے ساری چیز جو ہے وہ رکھی ہے میڈیا کے سامنے بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب میں رہا ہوا ہوں تو میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ رکھا ہے، اور میں نے تو کیونکہ جب میں 6 ماہ کے لیے جیل میں تھا تو اس دوران میرے پیچھے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی جان خدا کو دینی ہے، اور کلمہ پڑھ کے اور قسمیں کھا کے جو ہے اس قسم کی باتیں کی گئیں، تو اس وجہ سے پھر میں اس دن جو ہے وہ قرآن پاک لے کے گیا۔ میں حالانکہ میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ میں اس حد تک جاؤں، لیکن بہرحال میری مجبوری یہ تھی کہ میرے بعد اس حوالے سے کلمے پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ پریس کانفرنسیں ہوتی رہی، میڈیا اور آن دی فلور آف دی ہاؤس باتیں ہوتی رہیں، تو اس دن میں نے پھر جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانے کا طریقہ کار بتایا ہے کہ قسم جو ہے وہ اللہ کی کھائی جائے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو آدمی اپنا موقف رکھتا ہے وہ بیان کرے، اور پھر ساتھ یہ کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے وہ مجھ پہ نازل ہو، اور اگر اس بات کو کوئی جٹلانا چاہتا ہے تو وہ بھی پھر یہی کہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اور اگر یہ بات اس کی غلط ہے تو اس کا اوپر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو۔ تو آج جب شہریار افریدی صاحب آئے اور میری جو 2 دن پہلے کی سپیچ تھی اس کا انہوں نے جواب دیا، ادھر ادھر کی باتیں کی، تو میں نے پھر ان کو کنفرنٹ کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ مجھ سے پہلے جو ہے یہ جو بھی آپ کلمے پڑھتے رہے یا خدا کو جان دیتے رہے، تو بات یہ ہے کہ میں نے تو بالکل قرآن پاک میں درج طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ میں نے اپنی صفائی پیش کی ہے۔ اگر تم اس کو ریبٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے وہ بات کرو۔ تو اس نے پھر جو ہے کلمہ پڑھا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے ڈاکٹر صاحب اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف سازش جو ہے نہ میں نے کی ہے، اور نہ وہ سازش جو ہے وہ عمران خان نے کی ہے۔ وہ بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سازش کی ہے؟ میں نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولا ہے تو خدا جانے اور آپ جانے، میں آپ کی بات کو اکنالج کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سازش نہ آپ نے کی ہے نہ عمران خان نے کی ہے، تو بھائی سازش تو میرے خلاف ہوئی ہے نا، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس مقدمے میں پارلیمانی کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ، اور اس سازش کو ایکسپوز کرو۔ اگر آپ نے کی ہوئی تو آپ کی بھی بات سامنے آ جائے گی، اگر آپ نے نہیں کی تو جس نے کی ہے اس کی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو آج یہ بات ہوئی ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو وہ آگے پھر کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں، اور اب اس بات کے بعد لیکن سر ایک سوال یہاں پہ میرا ایک سوال تو اٹھتا ہے نا سر یہاں پہ کہ انسان اپنی گواہی تو دے سکتا ہے نا سر۔ شہریار آفریدی صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں اس سازش کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے، اپنے لیڈر کے کو کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے؟ لیکن ڈاکٹر انہوں نے اپنے کس بنیاد پر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں ان کی اس بات کو بھی جو ہے وہ میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ انچارج منسٹر ہے اور اس کا لیڈر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہے۔ اگر انہوں نے سازش نہیں کی تو پھر یہ سازش جس نے کی ہے اس کا پتہ انہوں نے کروانا ہے نا۔
انکوائری انہوں نے کروانی ہے، تفتیش انہوں نے کروانی ہے، جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنانا ہے، پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے بنانا ہے، لیکن اسپیکر صاحب بھی لازمی بات ہے کہ ان کو اعتماد میں لیں گے تو وہ بنائیں. میں پیش ہونے کو تیار ہوں، میں ایویڈنس دینے کو تیار ہوں، پتہ چل جائے گا کہ سازش کس نے کی ہے. آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سر ڈی جی اے این ایف جو ہیں وہ اس سے آپ کی کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے، کوئی آپ کی دشمنی تو نہیں ہے؟ شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ تھے کہ میں نے سازش نہیں کی، پرائم منسٹر بھی اس سازش میں انوالو نہیں ہے وہ کہتے ہیں. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک نقطہ تو ان کا ہے، لیکن سر آپ کا نقطہ کیا ہے؟ کون رسپانسبل ہیں اس کے، کون ذمہ دار ہیں؟ آپ کہتے ہیں بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں جب مجھے وہاں پہ جو ہے وہ گرفتار کر کے تھانہ لے جایا گیا تو وہاں پہ تقریباً اگلے دن صبح 10 بجے تک 16 گھنٹے مجھے رکھا. ان 16 گھنٹوں میں میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر تفتیشی آفیسر نے، آپ دیکھیں نا تھانے کے اندر ان کے ہر کمرے میں، ہر بالکونی میں، باہر ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ تمام فوٹیج ان کے پاس لازماً ہوگی کیونکہ کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر تفتیشی افسر کی میرے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ صرف میرے ساتھ سوال و جواب کرنے کی آپ فوٹیج دکھا دیں تو میں نہیں تقاضا کرتا کہ اس میں تفتیش کی جائے یا اس میں کوئی جوڈیشل یا پارلیمانی کمیشن بنایا جائے، میں ٹرائل فیس کروں گا. تو اگر اس مقدمے میں تفتیش ہوئی نہیں ہے، کسی آدمی نے کوئی بات ہی نہیں کی اور خود سے جو ہے وہ انہوں نے ہیروئن جو ہے وہ لا کے تو اپنا جو ہے وہ آگے پیش کر دی ہے کہ جی یہ برآمد ہوئی ہے، تو جو وہاں پہ لوگ مجھے ارد گرد وہاں پہ ملتے رہے تو میں نے ان کو اس دن صبح بھی اور رات بھی جو ہے وہ میں نے 2-4 مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے، کیوں آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے. اب اوپر سے جو حکم ہے، اوپر ڈی جی اے این ایف ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ منسٹر ہے جو وزیر مملکت ہے شہریار آفریدی صاحب، اس کے اوپر وزیر داخلہ ہے اعجاز شاہ صاحب، اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب. تو اب اوپر سے حکم جو ہے وہ، اب میں تو اپنے طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن شہریار آفریدی صاحب آنن فان سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ویڈیو ہے، رانا صاحب تو خود بیگ سے نکال کے جو ہے وہ برآمد کروا رہے ہیں، ہم پیش کریں گے وہ ویڈیو. اب ہم جو ہے وہ عدالت میں بھی درخواستیں دے رہے ہیں. فوٹیجز کا کہا ہے سر وہ جی وہ پہلے ویڈیو کہا تھا، پھر وہ فوٹیجز اور ویڈیو اور فوٹیجز میں وہ ایکسپلین نہیں کر سکے. نہیں سر، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو، سر میں دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے اور جگہ بھی کہی ہیں، میرے ہاں بھی کہی ہے، میں نے سنا، لیکن سر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ گنسن تو ہوگی، آپ سیاسی آدمی ہیں، باخبر ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آئی تھی، ان کو بھی اور ان کے سارے ڈائریکٹرز کو سیک کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے سر، یا کیا کون رسپانسبل ہو سکتا ہے؟ کچھ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا نا سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کی صورتحال کے بعد جو ہے وہ صورتحال تھوڑی چینج ہوئی ہے کہ اب اگر شہریار آفریدی صاحب نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے اور میں بھی شامل نہیں ہوں، تو پھر ہم اس بات کو جو ہے وہ ادروائز بھی جو ہے وہ دیکھیں گے. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں، مثال کے طور پہ جن لوگوں نے یہ مقدمے کی کارروائی کی ہے، جس نے ایف آئی آر دی ہے، جس نے وہ ہیروئن جو ہے وہ اس کا انتظام کیا ہے، جس نے یہ ساری جو ہے وہ کہانی گھڑی اور لکھی ہے اور اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی بات ہے، لیکن باقی رہے ڈی جی آئی این ایف کا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، آپ سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ. سر ایک وہ تو اس وقت فیصلہ اپنا لاہور میں نہیں تھے، وہ تو جدھر بھی تھے ادھر ہی تھے، لیکن یہ ہو تو نہیں سکتا نا کہ ان کے زیر جو کمانڈ لوگ ہیں تو وہ ان سے جو ہے وہ باہر نکل کے کوئی مرضی کے بغیر اتنا بڑا کام کریں. ٹھیک ہے سر، میں آگے چلتا ہوں. ایک پوائنٹ بہت زیادہ آج کل
آپ کے شہریار صاحب اٹھا رہے ہیں، جہاں آپ کے منشیات کیس کو اٹھاتے ہیں وہاں ماڈل ٹاؤن کے کیس کو اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کی حکومت آج ان کی ہی حکومت ہے اور یہ کیس بھی عدالت میں ہے سر. جی بالکل اس میں دیکھیں، اس میں ایسا تھا کہ اس میں جب یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہوا تو بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے یہ ایکسیسو یوز آف پاور کا کیس ہے. یعنی وہاں پہ جب موب کو پولیس نے ہینڈل کیا تو وہاں پہ کسی کارنر میں جو ہے وہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کیجویلٹی ہوئی. لیکن اس کیس کو سیاسی بنایا گیا اور اس کی کوئی پروفیشنل تفتیش ہونے نہیں دی گئی، اور عوامی تحریک والوں نے شروع دن سے ہی اس بات کو پکڑ لیا کہ نہیں جی یہ ایک سازش ہے، اور پولیس کو باقاعدہ ٹارگٹ دے کے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ جہاں پہ بندے مارو، اور اس میں وزیر اعظم سے لے کے میرے تک 15 انہوں نے پولیٹیشنز کو بیچ میں انوالو کیا، اور باقی جو ہے وہ پولیس کے لوگ تھے. اب اس میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا. یس اگر اس میں کوئی اور انہوں نے کوئی انکوائری کرنی ہے یا پروسیکیوشن کرنی ہے تو ان کی حکومت ہے 1.5 کیا سال سے یہ کر وجوہات ہے؟ شہریار آفریدی صاحب منشیات کے کیس کو ماڈل ٹاؤن کے کیس سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہر بیان پہ ان کا ماڈل ٹاؤن موجود ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ ہو اور بات کو گھما کے کسی اور طرف لے جائے. ایک دن انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی وہ ان کے سیاسی مخالف ان کی جماعت کے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی ان کے اوپر 20 قتل کا الزام ہو. میں کہتا ہوں بھائی 20 قتل کا الزام ہے تو اب آپ کی حکومت ہے، میں 6 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہوں، آپ وہ 20 کیس میرے اوپر بنا دیتے. کیوں نہیں بنائے آپ نے؟ کیوں نہیں ان میں جو ہے وہ مجھے گرفتار کیا؟ تو یہ جو ہے یہ صرف باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے وہ جواب دہ نہ ٹھہرایا جائے اور ہم آئیں بائیں شائیں کر کے جو بات جو ہے نا اس کو دوسری طرف گھما دیں. اچھا سر، ان کا ایک بہت سالڈ وہ ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں 18 تاریخ کو جو دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی ڈیلے ہوا ہے، میں نے آپ کی کئی سٹیٹمنٹ سنی ہے جس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے، انکوائری بھی نہیں ہے، 6 مہینے تک ہوا ہے، بھیجا ریمانڈ لے لیا، اور بالکل صحیح ہے، انویسٹیگیشن کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے بتایا کہ جی آپ سے تفتیش بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ڈیلے ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. اس پہ تھوڑا سا کمنٹس آپ کا چاہوں. دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب میرا انہوں نے کیس بھیجا، وہاں پہ ارشد مسعود صاحب جو ہیں وہ اینٹی نارکوٹک کورٹ کے جو ہے وہ جج تھے. ان کے ہاں میری بیل لگی، اور جس دن انہوں نے بیل کی بحث سنی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بیل میری لے لیں گے. انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر ان کا تبادلہ کیا، اور پھر 2.5 مہینے جو ہے وہاں پہ ججی کو نہیں لگا. اب معاملہ یہ ہے کہ 265 ضابطہ فوجداری جو ہے اس کے تحت کسی بھی ملزم کے خلاف جب آپ نے کوئی ٹرائل شروع کرنا ہے تو ٹرائل شروع کرنے سے پہلے، فرض جرم عائد کرنے سے پہلے آپ نے ہر ایویڈنس جو ہے وہ اس کو مہیا کرنی ہے ملزم کو کہ جی یہ آپ کے خلاف شہادت ہے، آپ کو ہم نے اس شہادت کے تحت جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا ہے. یعنی ملزم کو آپ سرپرائز میں نہیں لے سکتے، یہ قانون ہے، یہ ملزم کے جو ہے وہ حق کا تحفظ کرتا ہے. اب انہوں نے جو وہاں پہ چلان پیش کیا ہے اس میں ایک تو وہ ہیروئن کی کیمیکل رپورٹ ہے، وہ تو ان کی اپنی ہے، جہاں سے بھی انہوں نے لی ہے وہ تفتیش میں بات سامنے آ جائے گی. اس کی رپورٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، رپورٹ پازیٹیو ہے. اب اس کے بعد ایک انسپیکٹر کے بیان ہے، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے بیان ہے، اور بس کوئی فوٹیج نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. اب ہم نے وہاں پہ درخواست دی ہے کہ جناب ہمارا ٹرائل شروع کرنے سے پہلے یہ جو ویڈیو کا انہوں نے کہا تھا کہ جی ویڈیو ہے، یہ خود بیگ سے نکال کے جناب یہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیو کدھر ہے؟ وہ ویڈیو ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ فرد جرم قبول کریں اور اپنی جو ہے وہ صفائی کا جو ہے وہ بندوبست کریں. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے 18 کو ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب دینا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں بھول جائیں اور ہم سر تسلیم خم کر کے جو ہے نا وہ ٹرائل فیس کرنا شروع کر دیں، اور ان کے سر سے جو ہے نا وہ جو ان کا یہ سارا معاملہ ہے یہ ادھر کو چلا جائے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ابھی سوال میں
کہ آپ کے PMLN پہ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں پر جعلی آپ کے اکاؤنٹ اور فائنینشیل کرپشن اور اثاثہ جات منی لانڈرنگ کے کیسز بنائے گئے. سر آپ پر جو کیس بنا ہے وہ ڈرگز کا کیس تھا, اور سر آپ جانتے ہیں کہ ڈرگز کی کوانٹٹی 15 kg ہے, اور سر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نان بیلیبل آفینس ہے. سر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی سزا سر اس کی سزائے موت ہے. تو سر کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ کو پتا ہے سر یہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو یہ سزائے موت ہے سر, اور یہ نان بیلیبل آفینس تھا. آپ کو بیل کیسے مل گئی؟ جی بیل مجھے اس لیے مل گئی کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مشکوک کیس ہے, اور مشکوک کیس میں جو ہے وہ ملزم کی جو ہے وہ ضمانت نہیں روکی جا سکتی. اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کیس مجھ پہ ڈالا ہی اس لیے گیا کہ اس کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے اور اس میں بیل نہیں ہوتی. یہ ڈالا ہی اس لیے گیا, اور اس سے پہلے جو ہے وہ نیب کا کیس جو ہے وہ میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح سے پھر FIA بشیر میمن صاحب کو کہا جاتا رہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو. اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس بارے میں کافی جو ہے وہ سرگرم رہا, اور جس دن میری بیل ہوئی ہے تو اسی دن جو ہے وہ مجھے پھر نیب سے جو ہے وہ دوبارہ نوٹس جاری ہو گیا. اثاثہ جات کا سر؟ جی اثاثہ جات کا. میں ایک اثاثہ جات کا میں سر ایک چھوٹے سے بریک لوں گا, پھر بریک کے بعد یقیناً میں آؤں گا. لیکن ایک سوال آپ نے بڑا اچھا اٹھایا ہے, یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی تھا, اور وہ یہ سوال تھا کہ اگر یہ نیٹ ورک ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا, اتنا بڑا نیٹ ورک تھا ہیروئن کا کہ افغانستان سے چلا اور فیصل آباد, اور فیصل آباد سے چلا اور لاہور سے پوری دنیا میں گیا, تو رانا ثناء اللہ یہ اکیلے کیوں؟ میرٹ پہ بات کرنی چاہیے ہمیں, رانا ثناء اللہ نہیں, اس میں تو درجنوں لوگ انوالو ہوں گے. اور ہمارا ANF کسی بھی لحاظ سے, یہ ادارہ انٹیلیجنس کے لحاظ سے اور قانون سازی کے لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے لحاظ سے, نالج کے لحاظ سے اور افیکٹونیس کے لحاظ سے کم نہیں ہے. تو کیا وجوہات ہے؟ ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ صرف رانا ثناء اللہ اس پورے نیٹ ورک میں, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل نیٹ ورک میں گرفتار ہوئے ہیں, اور کوئی ہر کارا نہیں جو اس میں سینکڑوں لوگ ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی رانا صاحب, تھوڑا سا ہم اور بھی آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں سر. نواز شریف کی جو بیماری ہے سر, اس سے حکومت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کر دی ہے وہاں کی وزارت آپ کے صحت جو خاتون ہیں وزیر, اور دوسرا اور بہت سخت جملے انہوں نے ادا کیے ہیں اس سلسلے میں, اور جو ان کی ہوم وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے لیٹر بھی چلا گیا ہے کہ یہ رپورٹ سبمٹ کی جائے. لیکن سر یہاں پر ہم ایک سوال رکھتے ہوئے آپ کی طرف جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے سلسلے میں بورڈ حکومت نے بنایا, سرکاری اسپتال یعنی حکومت کے اسپتال میں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, ان ڈاکٹروں نے کرائی, اور پھر یہ رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی عدالت میں حکومت نے. تو کیا وجوہات ہے سر اس کے باوجود مطمئن نہیں ہے؟ کیا وہ نواز شریف صاحب کا جو ایک ویڈیو, ایک کلپ کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے کافی پی رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, یہ مسئلہ ہے صرف سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ اتنا انتقامی ذہن رکھتے ہیں اور اتنے یہ تنگ نظر لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری سیاست میں بھی وہ رواداری جو ہے وہ بتدریج ختم ہو رہی ہے, اور کس قسم کی جو ہے وہ قباحتیں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں کہ انہوں نے وہ ان کی جو ہے وہ ویڈیو دیکھی, پکچر جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی, اور یہ آگ بگولا ہو گئے. اسی وقت سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑی ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں, اور بڑے غصے اور طاؤ میں آئے ہیں, اور پھر اس کے بعد سارے شروع ہو گئے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ کہیں بوٹ لے کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں, اور یہ ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں, نوٹس جاری ہو گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی مریض ہوتا ہے اگر وہ گھر سے ہر دوسرے دن ہاسپٹل میں جا کے وہاں پہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے یا
جو بھی وہاں پہ معاملات ہیں ان کے وہ کروا کے تو وہ روزانہ ہاسپٹل جا سکتا ہے، گھر واپس آ سکتا ہے. تو کیا کسی دن ایک آدمی اگر گھر میں بیٹھا ہے 1 مہینے سے 2 مہینے سے اور اس کی فیملی اسے کہتی کہ چلیں جی ذرا آؤٹنگ پہ چلیں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ کسی پارک میں چلے جائیں یا کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں گے، تو یہ کون سی بات ہے؟ کب کسی نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ خدا نہ خواستہ صاحب فراش ہیں؟ وہ جب آئے تھے جیل سے ہاسپٹل میں تو وہ خود اپنی گاڑی سے اتر کے آئے تھے اور چل کے گئے تھے اپنے بیڈ تک یا اپنے وارڈ تک. جس دن وہ باہر گئے ہیں اس دن بھی وہ اپنی گاڑی میں خود بیٹھے اور خود جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے بیہیو کرنا جو ہے یہ تو ان کا پاگل پن ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بالکل یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کرنی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مریم نواز صاحبہ بدقسمتی ہے. مریم نواز کا نام کابینہ نے ECL میں ڈال دیا سر. اس پہ آپ کیا کمنٹس دیں گے؟ اور ایک سوال اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں سر. وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت PMLN کی، پاکستان میں موجود ہیں، سیاسی طور پر ان کو آزادی ہے، بیل پہ ہیں کہ وہ سیاسی میٹنگز اور پبلک میٹنگ ایڈریس کر سکیں، تو خاموش کیوں سر؟ دیکھیں جو بات میری ان سے ہوئی ہے، کیونکہ میں جب جیل سے رہا ہوا ہوں تو میں ان سے ملنے کے لیے جو ہے وہ میں گیا تھا جاتی عمرہ. تو میں نے بالکل ان سے فرینک جو ہے وہ بات کیا اور میرے ساتھ ان کو کوئی غلط بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ کوئی بات بنا کے کرنے کی ضرورت. مجھے تو انہوں نے صاف کہا کہ میاں صاحب کی جو ہے وہ صحت ٹھیک نہیں ہے اور ایسی صورت میں کہ وہ جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے باہر موجود ہوں تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں جو ہے ریلیز کروں، پریس کانفرنس کروں اور جلسے جلوس جو ہے وہ کرتی پھروں. تو اس لیے جو ہے وہ میری اپنی جو ہے وہ سوچ یا میری اپنی جو ہے وہ دل کی مرضی ہے کہ میں فی الحال جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکتی. میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، میاں صاحب آئیں، انہی سے ہماری سیاست ہے. وہ جب آئیں گے تو ان کی اجازت سے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کریں گے. تو یہ ان کی جو ہے وہ سوچ ہے. اب جو ان کا انہوں نے ECL میں نام ڈالا ہے، دیکھیں ان کو کب ان سے توقع ہے کہ یہ جو ہے ان کو اجازت دیں گے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے ہائی کورٹ میں ریلیف کے لیے اپلیکیشن دی ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک جو ہے وہ بیان حلفی جسے کہتے ہیں انہوں نے دیا ہے کہ مجھے صرف 1 مرتبہ اجازت دی جائے اور 6 ویکس کے لیے اجازت دی جائے. میں اپنے والد کی تیمارداری کرنا چاہتی ہوں اور اگر ان کو اجازت دینی ہے وہ کورٹ نے دینی ہے. کورٹ نے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف بھیجی. انہوں نے گورنمنٹ کو اپلائی نہیں کیا تھا، انہوں نے کورٹ کو اپلائی کیا کہ کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف ملے. اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ جائیں گی تو اپنے والد کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد جب واپس آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں سر ایک ذرا سا آ جاتا ہوں، اس وقت جو تبدیلی کے حالات دیکھنے کو آ رہے ہیں سر کہ جو PTI کی مخلوط حکومت تھی اس میں جو اتحادی تھے وہ شدید ناراض نظر آ رہے ہیں. ان کے کوئی کام جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہوا ہے. 16-17 مہینے ہو گئے. MQM نے تو اعلان بھی کر دیا ہے، دوسروں کے بارے میں سن رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور تو نہیں کر رہی. اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہے. یہ ادھر ادھر کی باتیں سناتے رہتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز بہتر ہوگی، فلاں چیز بہتر ہوگی، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو. بیلنس آف پیمنٹ جب ہیوی انڈسٹری کی جو ہے وہ CPEC کا اوپر کام آپ نے بند کر دیا، ہیوی انڈسٹری کی برآمد بالکل بند ہو گئی، تو وہ تو پھر بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا ہی تھا. تو اس وقت نہ صرف اکانومی جو ہے وہ یعنی لوئسٹ لیول کے اوپر ہے، ملک میں کاروباری حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں. عام آدمی بھی جو ہے وہ پریشان ہے. جو آدمی سڑک پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے اس کا بھی کام نہیں چل رہا اور جو آدمی 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے. تو ایسی صورتحال میں جب بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ملک میں بالکل ختم ہونے کو ہو، مہنگائی کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے اور انہوں نے ہر طرف سے سبسڈی بند کر دیا ہے.
لوگوں کو ہاسپٹل سے مفت جو ہے وہ میڈیسنز ملتی تھیں، لوگوں کو کہ ٹیسٹ جو ہے وہ مفت ہوتے تھے. انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ مہنگی کر دی ہے. تو اس طرح سے ایسے حالات میں جو ہے وہ آخر جو الائیز ہیں وہ بھی تو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. تو اس لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ایسی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے یا ایسی حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے. مینگل صاحب اور 2020 میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں سر یا ان ہاؤس تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو اپوزیشن ہے، ایک تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ اپوزیشن کا ووٹ پی ایم ایل این پلس پیپلز پارٹی پلس JUIF یہ ووٹ بنتے ہیں کو تقریباً 156 اور پی ٹی آئی کے بھی اتنے ہی ووٹ برابر ہیں گورنمنٹ پارٹی کے اور اپوزیشن کے. باقی جو الائیز ہے وہ کوئی 2-3 آزاد ہیں، کوئی 4 ایک جگہ پہ ہیں، 7 ایک جگہ پہ ہیں، 5 ایک جگہ پہ ہیں. تو ان میں اور ان کے پاس اکثریت صرف 5 ووٹوں کی ہے. 176 ووٹ دے کے عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے اور 172 کا فگر جو ہے وہ کٹ آف فگر ہے. تو اس میں تو 1-2 الائی بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی پہلے آئے اور وہ جو پھر کنسنسس گورنمنٹ بنے وہ پہلے جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کرے. اب آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن بھی کوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کرنے کی یہ گورنمنٹ جو ہے یا وزیر اعظم جو ہے یہ جو ہے یعنی تیار نہیں ہے. اور وہ انہوں نے تو انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کر دیا تھا سر، 2 ممبر ڈائریکٹ اپوائنٹ کر دیا تو وہ جو ہے وہ پھر ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. تو سر آپ ان ہاؤس دیکھ رہے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا 220 میں بریک؟ دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ ایسی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تو بڑی آسان ہے. تو ان ہاؤس تبدیلی ہے اور اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وداؤٹ ریفارمز الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایسا الیکشن کوئی بھی نہیں چاہے گا. فرسٹ الیکشن ریفارمز ہو وہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو جائے. لیکن یہی گورنمنٹ کرائے یا ان ہاؤس تبدیلی ہو کے کوئی نئی حکومت آئے اور وہ کرائے؟ دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی کے بعد جو ہے وہ جو گورنمنٹ آئے اور وہ پہلے الیکٹورل ریفارمز کرے اور اس کے بعد تو پھر الیکشن جو ہے وہ تو عبوری حکومت ہی کروائے گی، عبوری سیٹ اپ ہی آئے گا. ٹھیک ہے سر، آپ نے کلیئر کٹ کہہ دیا. میں آگے ایک اور 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ آپ سے پوچھنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر آتے ہیں. ویلکم بیک. سر ایک اہم ذرائع ہیں اور بہت ہی اہم ذرائع ہے. اب ظاہر ہے ذرائع کچھ بتاتے ہیں تو اس کی تحقیق و تصدیق تو وہی کر سکتا ہے جو یہ اسٹیٹمنٹ بولتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی میں -1 کو وہ کسی بھی بنیاد پہ برداشت نہیں کریں گے. اگر ایسی کوئی سازش کی گئی، ایسی کوئی حرکت کی گئی تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں اگر اسمبلی توڑ دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ اور اس کے بعد الیکشن میں ہوگا. اور ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے الیکشن ریفارمز کروائے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروائے. اور ایسی صورت میں جب الیکشن کمیشن بھی انکمپلیٹ ہو تو انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ پھر 90 دن میں الیکشن کروانے کے پوزیشن میں تو نہیں ہوگی. لیکن وزیر اعظم اس وقت تک اسمبلی توڑ سکتا ہے جب تک اس کے خلاف نو کانفیڈنس کی موومنٹ جو ہے وہ پیش نہ کی گئی ہو. تو اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو پھر اس کا پہلے سے جو ہے وہ انتظام ہو سکتا ہے اور رولز میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. یہ ان کے برداشت کرنے یا نہ برداشت کرنے کی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر 7 آدمی جو ہیں وہ ان کے الائیز میں سے 1 یا 2 الائیز جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر کاؤنٹ تو جو ہے وہ ووٹ ہونا ہے نا. تو اس میں پھر کسی کے برداشت کرنے یا نہ کرنے کی بات تو نہیں ہوگی. وہ برداشت بھلے کریں یا نہ کریں کوئی بھی برداشت. ارے سر ایک تو سر برداشت ایک تو یہ ہوتا ہے کہ الائیز کہتے ہیں کہ جی ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے، حکومت سے الگ ہو جائیں گے.
لیکن ہم موجودہ حکومت کی سپورٹ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ منطق سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو یہ سر نہیں، یہ منطق نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب منطق نہیں ہے. یہ چیزیں سٹیپ وائز ہی ہوتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ اس بریکٹ سے نکل کے جو ہے وہ دیوار پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دیوار کے دونوں طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر چھلانگ لگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرف جو ہے وہ چھلانگ لگانی. ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بالکل نیچرل عمل ہے. اور اس وقت جو ہے مطلب یہ ہے اس کہ وقت جو ایم کیو ایم اور اختر مینگل صاحب، وہ تو ان کی بریکٹ سے نکل کے جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے اوپر بیٹھے، اور ان دونوں کے 11 ووٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے وہ کافی ہیں. سر ایک اور میں آپ کی اطلاع کے لیے لانا چاہتا ہوں، اور بہت اہم ذرائع، اور ذرائع اتنی اہم ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سر آپ سمجھ لیں کتنا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پی ایم ایل کیو جو ہے بہت سخت ناراض ہے عمران خان سے بھی، حکومت سے بھی، کیونکہ مونا صلاحی کو انہوں نے فیڈرل منسٹری نہیں دی، حالانکہ بڑی ریکویسٹ کی گئی، عمران خان نہیں دے رہے ہیں. دوسری طرف پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 19 ممبر پی ٹی آئی کے ان کے جیب میں ہیں، لیکن اس کے باوجود سخت ناراضگی کے باوجود علیحدگی نہیں کر رہے ہیں. شاید حکومت سے وہ بھی الگ ہو جائیں. لیکن ایک بڑا اچھا آفر دیا تھا انہوں نے سر، وہ آفر یہ تھا کہ اگر پی ایم ایل کیو کے ساتھ پی ایم ایل این بات چیت کرے تو پنجاب میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور مرکز میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر اس قسم کی بات کہیں ہونی ہوئی یا ہو رہی ہوئی تو اس کا اگر پھر پہلے ہی ہم بیٹھ کے اس طرح سے میں اور آپ ڈسکس کر لیں گے تو پھر وہ کس طرح سے بات آگے بڑھے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، جس طرح سے آپ کی سوچ میں موجود ہیں یا ہم دونوں جو ہے وہ اس بات کو کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ بات کئی اور جگہ بھی تو ہو رہی ہوگی نا. اور جب تک کسی منطقی جو ہے وہ نتیجے پہ نہیں پہنچے گی وہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے. اچھا سر، یہ ایک اور بھی بات چیت آ رہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا اس میں ایک ایکسس ملی ہے پی ایم ایل این کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا کھچاؤ تھا خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چوائس مل گیا ہے، اور موجودہ حکومت کی 16 مہینے کی کارکردگی ایک لائبلٹیز بنی ہوئی ہے. تو ایسی صورت حال میں اس چوائس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن دو فیکٹر پہ بات نہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، ایک نواز شریف اور ایک آصف علی زرداری. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں دانش صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں جو صاحبان ہیں وہ بیمار ہیں. زرداری صاحب کے بھی بیمار ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ویسے لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی شک نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے ان کی صحت جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، اس قابل ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو وہ ہاسپٹل خود جاتے ہیں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ہیلتھ جو ہے وہ خاص طور پہ ان کا جو پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے اور ان کے ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوا. تو ان کی حد تک تو جو ہے یہ بات اس طرح سے ہے کہ وہ اس وجہ سے شاید اس حد تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن ان کی جو جماعت ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اندر بھی اور باہر بھی جو ہے وہ پوری طرح سے اپنا سیاسی رول ادا کر رہی ہیں. لیکن اس میں دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیس یا چوائس یا یہ بات ہے، دیکھیں ایکسٹینشن کا معاملہ جب ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ تھی. یہ 19 اگست کو جب گورنمنٹ نے یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ کوئی اپوزیشن مشورہ نہیں کیا، نہ اپوزیشن کسی نے بات کی، نہ کسی کے علم میں تھا، جب انہوں نے ایکسٹینشن کر دی تو کس نے مخالفت کی تھی؟ پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ سپورٹ کیا، پی ایم ایل این نے کیا، مولانا فضل الرحمان نے کیا. تو اب اگر یہ ان کے عللے تللے نہ ہوتے یا ان کی نہلی نہ ہوتی کہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا پریزیڈنٹ نے تو کر دیا پرائم منسٹر نے، پرائم منسٹر نے ایڈوائز کرنی تھی، کیبنٹ کی منظوری لے کے ایڈوائز پہلے کر دی
اور کیبنٹ سے اپروول جو ہے وہ بعد میں لی. تو اس وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور پھر آرمی ایکٹ میں ایکسٹینشن کا مسئلہ درپیش ہوا. اب ایکسٹینشن کے مسئلے کے اوپر حکومت کی یہ کوشش تھی کہ دونوں جماعتیں یا کم از کم پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سینگ ڈالے اور ادارے کے معاملے کو پولیٹیسائز کرے تاکہ ان کے جو ہے وہ آپس میں کشیدہ تعلقات جو ہیں وہ ایک اور زیادہ ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں. شاید اس میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے یا ان کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی. جب اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے اور پی ایم ایل این کی قیادت نے اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے سے انکار کیا اور اس کے لیے ووٹ دے دیا تو اب یہ اب بوٹ اٹھائے پھر رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کسی پروگرام میں اور بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.